الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 3 ہجری یعنی ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیسرا سال تھا اس سال کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلے ہفتے غزوہ احد کا واقعہ الحمدللہ ختم ہوا. اب غزوہ احد سے لگ کر غزوہ احد کے فوراً بعد ایک لڑائی غزوہ حمراء الاسد ہے. یہ جو مشرکین تھے جو غزوہ احد میں مسلمانوں کے سامنے آئے، ابو سفیان اور اس کا لشکر، یہ لوگ جب یہاں سے واپس گئے مکہ مکرمہ کی طرف، تو جب مقام روحہ ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچے تو وہاں ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ ہمیں تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. ہم نے اتنی بڑی لڑائی لڑی اور ظاہر میں لگ رہا ہے کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے، کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوئے، نہ بڑے بڑے صحابہ قتل ہوئے، نہ ہم نے مدینے کی عورتوں پر قبضہ کیا، تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آیا. اب ان کے دل میں آ رہا ہے. دیکھیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عقل بھی معروف کر دیتے ہیں. ان کی عقل پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پڑ جاتا ہے. صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ان کو نصیب نہیں ہوتا. جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی. اب وہ اتنی دور واپس چلے گئے مقام روحہ تک، جو تقریباً مدینہ منورہ سے 36 میل ہے. وہاں جا کر ان کو خیال آ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اب ہمیں واپس جا کر دوبارہ سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہیے تاکہ کچھ ہاتھ آ جائے. ان کا یہ ارادہ ہو رہا تھا، ان کا یہ پلان بن رہا تھا. اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ یہ جو مشرکین یہاں سے جا رہے تھے، اچانک راستے میں ان کا ارادہ ہوا کہ دوبارہ سے مدینے پر حملہ کریں گے اور کچھ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تہجد کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا مدینہ منورہ میں آواز لگانے کے لیے. سارے صحابہ کرام فجر کی نماز کے لیے جمع ہوئے اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہا کہ چلنا ہے. فوراً ابھی جتنے لوگ غزوہ احد میں شریک تھے انہی لوگوں کو چلنا ہے. اللہ اکبر. صحابہ بھی کیسے پیاری جماعت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنی ہوئی، کیسے جانثار، وفادار، فرمانبردار، کہ کسی نے حالانکہ سب کے سب زخموں سے چور ہیں، کسی کو 7، کسی کو 10، کسی کو 17، کسی کو 20، کسی کو 70. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو 70 زخم آئے. 70 زخم جسم پر لگے ہوئے ہیں اور یہ سب دوبارہ تیار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ مشرکین مکہ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں فوراً جانا ہے. صحابہ کرام جو اتنے زخمی ہیں بیچارے، زخموں سے چور، ہر ایک پر کچھ نہ کچھ زخم،
بڑے بڑے صحابہ زخمی ہیں، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت شہید ہو چکے ہیں، گال میں زخم ہے اور سر مبارک میں زخم ہے، کندھے پر زخم ہے، کندھے میں درد تھا، 2 مہینے تک تقریباً وہ درد باقی رہا، اتنے زخموں سے چور، اور ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیار ہوئے اور صحابہ کرام کو بھی آواز لگائی. سارے صحابہ کرام وہی جو غزوہ احد میں تھے سب ساتھ ہو گئے. صرف ایک نئے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو لیا گیا، کیونکہ ان کے والد جو تھے ان کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ، وہ غزوہ احد میں ان کے والد گئے، وہ شہید ہو گئے. تو اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، غزوہ احد میں تو میں اس لیے نہیں آ سکا تھا کہ میرے والد اس میں شریک تھے، اور میرے والد نے مجھے روک دیا تھا کہ گھر میں 7 بہنیں ہیں، کوئی نہ کوئی تو مرد گھر پر ہونا چاہیے. یہ کہہ کر والد نے مجھے روک دیا تھا، اب والد شہید ہو چکے ہیں، اب آپ مجھے موقع دیجیے. اندازہ لگائیں کیا ان لوگوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اب گھر میں اکیلے مرد ہیں 7 بہنوں پر، لیکن وہ بھی تیار ہیں، اور کاہے کے لیے؟ کچھ وقت کے لیے جانا ہے، گھر واپس آ جانا ہے. ایسا نہیں لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، جس میں واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، جس میں معلوم ہی نہیں ہوتا انسان کو کہ وہ شہید ہو جائے گا یا بچ کر آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر چلے. راستے میں ایک شخص معبد خزاعی، یہ خزاعہ ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے. ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک ہی تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بہت ان کو ہمدردی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک ہونے کے باوجود بھی محبت کرتے تھے. ان کو اطلاع ملی کہ غزوہ احد میں ایسا واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کو اتنے زخم لگے، اتنے مسلمان شہید ہو گئے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں. تو وہ تعزیت کے لیے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، تعزیت کی کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کو نقصان پہنچا، ہم سب بھی، ہمارا پورا قبیلہ آپ کے غم میں شریک ہے، آپ کو جو زخم لگے ہیں ہم سب ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے آ کر ہمدردی کا اظہار کیا، اور یہاں سے یہ معبد خزاعی جو تھے یہ سیدھا ابو سفیان کے پاس گئے. ابو سفیان کا لشکر جو جہاں جمع ہو رہا تھا اس طرف گئے. ابو سفیان نے دیکھا کہ یہ معبد خزاعی مشرک ہے، یعنی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. اس نے سوچا کہ یہ اپنے ہی آدمی ہیں، تو اس نے فوراً بلایا کہ یہ ان کو نئی اپڈیٹ، نئی خبر معلوم ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان کا لشکر کہاں ہے، یہ سب نئی خبریں ان کو معلوم ہوگی. ان سے پوچھتا ہوں یہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. انہوں نے معبد خزاعی کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ مسلمان کہاں ہیں، مسلمانوں کا لشکر کہاں ہے. تو یہ معبد خزاعی یہ گویا مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مدد تھی، رحمت تھی. انہوں نے ابو سفیان کو بہت ڈرایا، ابو سفیان کے دل میں مسلمانوں کا خوف بٹھایا کہ دیکھو میں نے تو ان کا اتنا بڑا لشکر دیکھا ہے، اتنی بڑی، اتنی جگہ پر ان کی آگ جل رہی تھی، اتنے سارے لوگ شریک تھے غزوہ احد میں جتنے تھے، اب تو اس سے کئی گنا زیادہ ہو گئے. جو لوگ غزوہ احد میں نہیں آ سکے تھے وہ بھی آئے ہیں، اور وہ سب کے سب تم سے بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہیں، اور پورا لشکر میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اور وہ بس قریب ہے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے. مشرک تو مشرک ہوتا ہے، بزدل، جب تک جس کے پاس شرک ہو، ایمان نہ ہو، تو وہ تو بہت بزدل ہوتا ہے. ابو سفیان نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ فوراً لشکر لے کر چلا گیا، مکہ کی طرف بھاگ گئے، اور راستے میں چند آدمیوں کو مسلمانوں کی طرف واپس بھیجا کہ مسلمانوں کو جا کر ہم سے ڈراؤ. اس نے بھی، ابو سفیان نے بھی ایک چال چلا کہ کچھ آدمیوں کو تیار کیا پیسے دے کر کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کو ڈراؤ کہ ہم مشرکین مکہ نے اتنے سارے لوگوں کو جمع کر لیا ہے، اور اب وہ مدینہ منورہ پر اور مسلمانوں پر حملہ کرنے والے. تو انہوں نے، ابو سفیان کے آدمی آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈرایا. تو اس وقت صحابہ کرام نے، اللہ تعالیٰ نے وہ منظر قرآن میں بیان کیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ بہت سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈر جاؤ. تو وہ تو صحابہ تھے، وہ تو مسلمان تھے، سچے مسلمان، دل سے اللہ کو ماننے والے. ان کا جو ایمان تھا وہ دل والا ایمان تھا. ان کا ایمان صرف
जिस्म वाला और ज़ाहिर वाला नहीं, बातिन वाला और दिल वाला ईमान था। वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझते थे, अल्लाह को सबसे बड़ा समझते थे और सबसे ज़्यादा उनके दिल में अल्लाह का खौफ होता था। तो फौरन फज़ादहुम ईमाना, सहाबा किराम ने सुना कि मुशरिकीन ज़्यादा हैं, उनका लश्कर ज़्यादा जमा हो गया, तो इनका ईमान कमज़ोर होने के बजाय और बढ़ गया। डरने के बजाय ईमान, फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। सुभान अल्लाह। जब मुशरिकीन जमा हो जाएं और बातिल जो है सब इकट्ठा हो जाए और मुसलमानों के खिलाफ प्लान बनाए और मैदान में आ जाए, तो मुसलमानों को डरने के बजाय अल्लाह की ज़ात पर एतमाद, उनका ईमान और यकीन बढ़ जाना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद बढ़ जानी चाहिए, अल्लाह पर यकीन बढ़ जाना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन काम बनाने में। जब ये जुमला निकला तो ये अल्लाह ताला ने फिर फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअन वत्तबअू रिज़वानल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सहाबा किराम के इस ईमान की वजह से और उनके इन ईमानी जुमलों की वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया, ये लोग सहाबा किराम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमराउल असद नामी जगह तक पहुँचे, 3 दिन वहाँ ठहरे, कोई भी उनके मुकाबले में नहीं आया, भाग गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग वापस हुए, लौटे घर की तरफ, बिनिअमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से नेमत लेकर, व फ़ज़लिन, और अल्लाह का फजल लेकर, लम यमससहुम सूअ, कोई बुराई उनको नहीं पहुंची, वत्तबअू रिज़वानल्लाह, उल्टा इतनी बड़ी नेमत उनको मिल गई कि अल्लाह उनसे खुश हो गया। तो खैर ये ग़ज़वा हमराउल असद का वाक़या पेश आया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आए, ये सन 3 हिजरी के वाक़यात मुकम्मल हुए। अब सन 4 हिजरी शुरू हुआ, 4थी हिजरी में, तो मुहर्रमुल हराम की यानी महीना, ये साल शुरू हुआ सन 4 हिजरी का, और 5 मुहर्रमुल हराम, बस 5 दिन गुजरे थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि एक शख्स था खालिद इब्न सुफियान हुज़ली, ये चंद बहुत सारे मुशरिकीन को जमा करके मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सहाबा किराम जासूस फैले हुए थे, पूरे अरब में क्या हो रहा है, कहाँ मुसलमानों के खिलाफ कौन सी साजिश पनप रही है, सारी खबरें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचती रहती थी। तो जैसे ही इत्तला मिली कि खालिद इब्न सुफियान नाम का आदमी है और ये बहुत सारे मुशरिकीन को जमा करके मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा कर रहा है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक सहाबी को, जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला इब्न उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सहाबी थे, इनको अकेले को भेजा, कहा कि तुम जाकर किसी तरीके से वो जो खालिद इब्न सुफियान है, जो इस वक्त उन लोगों को जमा कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहा है और सरगना है, उसको कत्ल करके आ, वो कत्ल हो जाएगा, ये फितना दब जाएगा, ये उसके पास जो लोग जमा हुए वो सब बिखर जाएंगे। तो खालिद इब्न सुफियान को कत्ल करने के लिए अब्दुल्ला इब्न उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी अकेले उसके पास पहुँचे और किसी तरीके से पहले उससे दोस्ती का इज़हार किया, उससे ऐसे अंदाज से पेश आए जैसे कि दोस्त हों, और बहाना करके उसको अकेले में ले गए और उसको कत्ल कर दिया, अकेले में ले जाकर उसको कत्ल कर दिया और उसका सर काट कर अपने साथ लिया और सीधे गार में जाकर छुप गए। देखें सहाबा किराम के साथ कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए हैं जो हूबहू हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पेश आए। तो ये जिस गार में चले गए, उस सरदार का, इतने बड़े सरदार को कत्ल करके उसका सर लेकर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है लोग उनके पीछे लगे, जो उसके कबीले के लोग थे और उसके चाहने वाले थे, उन्होंने इनका अब्दुल्ला इब्न उनैस रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी का पीछा किया और वो गार तक आ गए, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत के लिए मकड़ी के जाले का इंतज़ाम कर दिया। रिवायतों में है कि वहाँ भी एक मकड़ी आई और उसने इनके गार के ऊपर जाला बुन दिया। तो मुशरिकीन यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन जब देखा कि ये गार के मुंह पर तो बहुत बड़ा मकड़ी का जाला है, इसके अंदर तो नहीं जा सकते, अगर इसके अंदर जाते तो ये जाला टूट जाना चाहिए था, मकड़ी का जाला है इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है, वो ढूंढ ढूंढ कर वापस चले गए। ये तकरीबन 15-20 दिन तक सफ़र करते रहे, रात में
سفر کرتے دن کو کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 18 یا 20 دن کے بعد تشریف لائے اور اس کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام کیا دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا لاٹھی اپنے ہاتھ سے ان کو دے دی اور ان سے فرمایا تخصر بہذه فی الجنہ فإن المتخصرین فی الجنۃ قلیل، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ لکڑی حفاظت سے رکھنا، یہ قیامت میں میرے اور تیرے درمیان نشانی ہوگی اور تو اس کو لے کر جنت میں چلنا پھرنا، کیونکہ جنت میں ٹیک لگا کر چلنے والے بہت کم ہیں. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشانی کے طور پر عصا دیا کہ یہ عصا جو ہے جنت میں اس سے تخصر بہذه فی الجنہ فإن المتخصرین فی الجنۃ قلیل، جنت میں سہارا لے کر چلنے والے، کیونکہ جنت میں تو سبھی طاقتور ہوں گے، جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، طاقتور ہوں گے، مضبوط ہوں گے، سہارے کی ضرورت کس کو پڑے گی. لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عصا سے افتخاراً فخر کے لیے کہ یہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، تو یہ خوشی سے اس کو سہارا لگا کر چلے. تو یہ سن 4 ہجری میں پہلا واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ سن 4 ہجری میں وہ سریہ رجیع کا واقعہ پیش آیا. رجیع کا جو بہت دردناک واقعہ ہے کہ جدہ اور رابغ جو عرب میں 2 جگہیں ہیں، ان کے درمیان 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا عزل، ایک کا نام وقارہ. عزل اور قارہ یہ 2 قبیلے تھے. ان دونوں نے کیا کیا کہ مسلمان بہت پھل پھول رہے ہیں، مسلمانوں کو ترقی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو یہ اندر سے بہت مسلمانوں پر حسد کرتے تھے، جلتے تھے اور سوچتے تھے کہ کسی طریقے سے دھوکے سے صحیح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رنج اور غم میں مبتلا کیا جائے. اس پلان کے ساتھ انہوں نے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا، دھوکہ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اب چونکہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد ان کو قرآن سکھانا ہے، ان کو دینی احکامات سکھانے ہیں، دین کی تعلیم دینی ہے، لہٰذا چند صحابہ کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں. یہ دھوکہ دے. تو وہ عزل اور وقارہ کے چند لوگ آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ ہمیں چند آدمی دے دیجئے، قرآن سیکھنا ہے، ہم لوگ مسلمان ہو چکے لیکن ہمیں دینی احکامات کا پتہ نہیں ہے، دینی تعلیمات کا علم نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے، جن میں خاص طور سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ یہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس لیے ان کو بھی خاص طور سے بھیج دیجئے. لیکن ان کا پلان کچھ اور تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی تھے. اب دیکھیں یہاں رک کر اس بات کو سمجھ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا جو پورا علم ہے وہ نہیں تھا. غیب کا جو پورا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں، ہر مخلوق کے بارے میں، جمیع ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا قیامت تک، یہ ساری چیزوں کا غیب کا علم یہ صرف اللہ کو ہے. یہ صرف کس کو ہے؟ یہ صرف اللہ کی صفت ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف کئی جگہوں پر بیان کیا، جیسے 20ویں پارے کی ایک آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے نہیں جانتا ہے غیب کو آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جاندار ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور 11ویں پارے میں ہے فقل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، آپ کہہ دیجئے کہ غیب سارا کے سارا اللہ کے لیے، انما الغیب للہ فانتظروا، غیب سارا کے سارا اللہ کے لیے. اور ایک جگہ 9ویں پارے میں اس سے زیادہ صراحت، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے خود وحی بھیجی، آپ کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا جتنا اللہ چاہے. اور آگے کیا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو سب سے زیادہ بھلائی میرے پاس ہوتی.
مجھے کوئی برائی کوئی مصیبت نہ پہنچتی. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. کتنے حالات، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں، کیسے کیسے فاقے اور حادثات گزرے ہیں، سب جانتے ہیں. تو اتنی صاف آیت ہے. آپ کہہ دیجئے کہ غیب، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو سارے خیر میرے پاس ہوتے. ظاہر سی بات ہے اگر غیب کا مجھے علم ہوتا تو میں صرف اچھا ہی لیتا، برائی لیتا ہی نہیں، برائی اپنی زندگی میں آنے ہی نہیں دیتا، صرف اچھے حالات پیش آنے دیتا. تو خیر یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور واقعات. یہ واقعہ جیسے دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چند لوگ آئے اور انہوں نے دھوکے سے چند صحابہ کرام کو لے کر چلے گئے. ان کا ارادہ دین کا علم حاصل کرنے کا نہیں تھا، ان کا ارادہ تو صحابہ کرام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ تھا. اس ارادے سے وہ 10 صحابہ کو لے کر چلے گئے. اب راستے میں بنو لحیان کا ایک قبیلہ تھا، وہاں ان لوگوں نے وہ بنو لحیان کے 200 آدمیوں کو کہا کہ دیکھو مسلمان ہیں یہ 10 لوگ ہم ساتھ لائے ہیں، ان کو قتل کر دو. تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، دیکھیں بہادر لوگ تو بہادر ہوتے ہیں اور کہیں بھی نہیں گھبراتے. سچے مومن ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی کافروں کے بیچ میں، مشرکوں کے بیچ میں گھر جائے، وہ اس طریقے سے بزدلی کے ساتھ شہید ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. آج کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سوچیں کہ کتنی ہمارے اندر کمزوری آ گئی کہ موب لنچنگ اور تھوڑی چیزوں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ان کو 10 صحابہ کرام کو 200 لوگوں نے گھیر لیا. تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جو ان کے امیر تھے، وہ 10 لوگوں کو لے کر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور مقابلہ کرتے رہے. ان کے پاس تیر تھے، تیروں سے مقابلہ کیا، پھر تلوار سے مقابلہ کیا، پھر تلوار بھی ٹوٹ گئی تو نیزے سے مقابلہ کیا. ہمت نہیں ہاری ہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اور پھر وہ شہید ہوتے وقت انہوں نے دعا کی کہ دیکھیں صحابی نے بھی وہی دعا کی. صحابی نے کیا دعا کی کہ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، ان کو اس واقعے کی خبر نہیں ہے، آپ اس واقعے کی خبر ان تک پہنچا دیجیے. اس واقعے کی خبر آپ ان تک پہنچا دیجئے. اور پھر دعا کی کہ اللہ یہ مشرک میرے بارے میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میرا سر کاٹنا چاہتے ہیں، آپ میرے جسم کی حفاظت فرمائیے. تو وہ شہید بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر پہنچا دی گئی کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور پھر جیسے ہی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو فوراً مکھی، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں بھیج دی اور انہوں نے ان کے جسم کی حفاظت کی. اور رات میں بارش کا پانی آیا اور ان کی لاش کو بہا کر لے کر چلا گئے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ 7 لوگ شہید ہو گئے، 3 بچ گئے. 3 کو انہوں نے مشرکین نے پکڑا تو بعد میں پھر عبداللہ ابن طارق جو ایک تھے ان کو بھی شہید کر دیا. مختصراً واقعہ بیان کر رہا ہوں. پھر 2 بچ گئے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تھے ان میں اور ایک زید بن دسنہ. ان دونوں صحابہ کرام کو ان مشرکین نے لے جا کر مکے والوں کے ہاتھ بیچ دیا. مشرکین مکہ وہ پہلے ہی جلے بھنے مسلمانوں پر جو ہے غیظ و غضب میں تھے، غصے میں تھے. وہ چاہتے ہی تھے کہ کوئی مسلمان نہتہ ہاتھ میں آ جائے تو ہم اس پر اپنی بہادری آزمائیں. تو انہوں نے ان دونوں کو خرید لیا. زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو صفوان ابن امیہ جو تھا اس نے لے جا کر سب کے سامنے سولی دے دی. دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یہ کچھ دنوں تک ان کے پاس قید رہے اور قید میں تقریباً 1 مہینہ کچھ وقت ان کا گزرا. اور ان کی جس گھر میں وہ حارث نام کا ایک شخص تھا مکہ کا، اس نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو خریدا تھا. اس کی بیٹی کہتی ہے، یہ بیٹی بعد میں مسلمان ہو گئی، زینب رضی اللہ عنہ. تو وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت خبیب ہماری قید میں تھے ان کو بالکل ہم نے رسیوں سے اور بیڑیوں سے، زنجیروں سے باندھ دیا تھا. ایسی حالت میں میں نے دیکھا ایک مرتبہ وہ قید میں ہیں اور وہ انگور کا گچھا کھا رہے ہیں، انگور کا خوش. وہ خود کہتی ہیں کہ قسم خدا کی اس وقت پورے مکے میں کہیں بھی انگور نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو ان کو کون لا کر دینے والا تھا؟ وہ تو مشرکین کے بیچ میں ہیں، وہ تو دشمنوں کے بیچ میں ہیں، قید میں ہیں، بیڑیوں سے بندھے ہوئے ہیں، ان کو کون لا کر دے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے غیب سے ان کے لیے رزق کا انتظام تھا. تو خیر جب ان کے انتقال کا وقت ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، سولی دینے کا ارادہ کیا، تو اس وقت وہ کہتی ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے صفائی کے لیے استرا مانگا. وہ حضرت زینب جو تھی انہوں نے صفائی کے لیے استرا دے دیا. تو انہوں نے صفائی کرنا شروع کی، بال وغیرہ نکال رہے تھے اپنے، اتنے میں کہتی ہیں کہ میرا بچہ ان کے پاس چلا گیا. میرا بچہ حضرت خبیب کے پاس چلا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، دیکھیں صحابہ کرام ہر چیز میں کتنے ماہر ہیں، سبحان اللہ.
ان کا عشق دیکھیں، اللہ سے محبت دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیں، دین کا علم دیکھیں کتنا گہرا علم ہے۔ اب ایسے وقت میں اندازہ لگائیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی دشمن پکڑ لے اور اس کے گھر کا بچہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم کیا کریں؟ ہم ظاہر سی بات ہے بچے کو قتل کریں گے، تم مجھے مار رہے ہو میں تمہارے بچے کو قتل کروں گا، لیکن صحابہ کرام صحابہ تھے، ایسے وقت میں بھی دین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، غصہ ہو، کوئی بھی حالت ہو، کتنی بھی خطرناک حالت ہو، ہم شریعت کو دیکھیں گے، پہلے اللہ کے حکم کو دیکھیں گے کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ چاہے ہماری کنڈیشن بہت خراب ہے، ہم موت کے منہ میں کھڑے ہوئے ہیں، موت کے سر پر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ ہمیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن شریعت میں یہ عمل کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، میں بچے کو کیوں قتل کروں؟ تو کہتی ہیں کہ بچہ ان کی گود میں جا کر بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ میں اس طرح، اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کہیں بچے کو قتل نہ کر دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ہنس کر کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اس وقت ان کے دین کا علم دیکھیں اور شریعت پر عمل دیکھیں۔ پھر بعد میں ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے میدان میں لے جایا گیا، میدان میں لے جا کر ابو سفیان نے ان سے سوال کیا۔ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی دیکھیں، اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ تو سارے مشرکین جمع ہیں اور ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے خبیب اتنا بتا دو کہ تم یہاں پر ابھی تمہیں سولی دی جا رہی ہے، تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں تمہارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قتل کر دیا جائے تو کیا تم اس بات پر راضی رہو گے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کیا پیارا جواب دیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم سکون سے رہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں ان کو ایک کانٹا چبھ جائے اور ہم گھروں میں سکون سے رہیں، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ کتنی محبت ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ دنیا میں اجالا ہوگا کیسے ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوگا، ان کے کام سے ہوگا، ان سے محبت سے ہوگا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق جس کے اندر آئے گا تو وہ کتنا بھی نیچا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دے گا۔ اور اسلام کا، مسلمانوں کا درجہ اور اسلام جو ہے کتنی بھی پریشانیوں کی حالت میں ہو، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی چنگاری مسلمانوں کے اندر اٹھے گی تو مسلمان ترقی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دینے سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کو سولی پر لٹکایا گیا، اور سولی پر لٹکاتے وقت ان کے ساتھ بہت ساری کرامتیں اور بہت عجیب عجیب واقعات بھی پیش آئے کہ ان کا چہرہ، مشرکین چاہتے تھے کہ ان کا چہرہ کعبے کی طرف، قبلے کی طرف نہ ہو، وہ بار بار ان کا چہرہ قبلے سے پھیر رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت کہ وہ لکڑی جو ہے جیسے ہی یہ قبلے کی طرف سے پھیرتے لکڑی فوراً اور قبلے کی طرف ہو جاتی، خود بخود لکڑی پھر جاتی قبلے کی طرف۔ یہ شہید کی کرامت ہے کہ وہ شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو ذبح کروا رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ غیبی مدد ہو رہی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ اللہ کے نام پر کاٹا جا رہا ہوں، اب مجھے تم کس طرف بھی رخ کر لو، میرا دائیں طرف بائیں طرف جس طرف بھی رخ چاہے کر لو، میں اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا رخ کس طرف ہوگا۔ تو خیر اس حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ 40 دن تک، روایتوں میں 40 دن تک ان کی لاش مکہ مکرمہ میں لٹکی ہوئی رہی۔ 40 یا 70 آدمی مشرکین روزانہ دن اور رات وہاں پر پہرا دیتے تھے کہ کوئی مسلمان ان کی لاش کو لے کر نہ جائے، یعنی ان کا ارادہ تھا کہ یہ لاش کو ہم یہیں رکھیں گے، یہیں سڑائیں گے، یہ خراب ہوگی تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ مشرکین سے جو دشمنی مول لیتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن شہید تو مرا نہیں کرتے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے اللہ کے نام پر، جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، اس کو تو اللہ تعالیٰ بہترین اور دنیا سے کئی لاکھ پٹ اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو وہی ہوا، 40 دن تک ان کی لاش لٹکی ہوئی رہی، لیکن ان کے جسم میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کی لاش لے کر آؤ۔ یہ دونوں گئے رات میں، جب وہ 40 لوگ سو رہے تھے، غفلت میں تھے، یہ دونوں گئے اور ان کی لاش اتار کر لائے، تو ان کی لاش میں ذرا بھی بدلاؤ، 40 دن ہونے کے باوجود ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج ان کی لاش، آج ان کو شہید کیا گیا ہے، اور ان کا بدن گرم تھا۔ ان کو پھر لا کر
درمیان میں یا پھر مدینہ منورہ لا کر ان کو دفن کیا گیا. خیر یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آخر دعوانا الحمدللہ.